بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے بندوں کی، دنیا کے غلاموں کی، اور وہ لوگ جو دنیا میں گم ہو چکے ہوتے ہیں، دنیا کی زندگی میں انہوں نے اپنے آپ کو گم کر لیا ہوتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے آخرت کی تیاری کی بجائے، آخرت کی زندگی کو اپنا مقصد بنانے کی بجائے دنیا کی زندگی ہی ان کی پہلی ترجیح ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجائے اپنے نفس کی خواہش اور لوگوں کی مرضی اور لوگوں کی باتیں ان کی زندگی کی پہلی ترجیح ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ بے حیائی کو، بے شرمی کو خوبصورتی سمجھتے ہیں، مکاری کو، دھوکے بازی کو عقل مندی سمجھتے ہیں، اور شرافت کو بے وقوفی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے، بے شرمی اور بے حیائی وہ بدصورتی ہے جس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو صرف وہی اچھا سمجھتا ہے جس کی بینائی چھن جا چکی ہوتی ہے، جس کی بینائی ختم ہو چکی ہوتی ہے، جس کی عقل ختم ہو چکی ہوتی ہے، وہی شخص بے شرمی اور بے حیائی کو خوبصورتی سمجھتا ہے۔ کیونکہ آپ کسی بے حیا اور بے شرم انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس کی جس طرح اس کے ساتھ زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، اور اسی طرح مکاری اور دھوکے بازی کو لے لیں، اس کو جو لوگ عقل مندی سمجھتے ہیں، آپ بتائیے نا، عقل مند تو انسان کامیاب ہوتا ہے کہ دنیا میں آپ نے کسی دھوکے باز اور مکار شخص کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا؟ عقل مند شخص تو معزز ہوتا ہے۔ کیا آپ نے دنیا میں کسی مکار شخص کو اور دھوکے باز شخص کو عزت ملتے ہوئے دیکھی ہے؟ عقل مند شخص کا تو انجام اچھا ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کسی دھوکے باز اور مکار شخص کا انجام اچھا دیکھا؟ اور شرافت کو بے وقوفی کچھ جو سمجھتے ہیں، بے وقوف شخص کی تو سارے کام بگڑ جاتے ہیں۔ بے وقوف شخص تو قدم قدم پر اس کو ناکامیاں ملتی ہیں، آپ نے، اور بے عزتی ملتی ہے۔ آپ دیکھیں کبھی کسی شریف آدمی کو، کسی کردار والے آدمی کو، کسی متقی آدمی کو آپ نے کبھی ناکام ہوتے ہوئے دیکھا دنیا میں؟ کیا اس کو کبھی اس کی بے عزتی ہوتی ہوئی دیکھی آپ نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو عزت دینے کا وعدہ اللہ نے کر لیا، اس کے غم دور کرنے کا، اس کو سیٹسفائی رکھنے کا وعدہ اللہ نے کر لیا۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ عقل مند کہے وہ تو بے وقوف ہو ہی نہیں۔ اصل میں عقل مند وہی ہے جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، جو شرافت کے راستے پر چلنا شروع ہو جاتا ہے، جو تقوی کے راستے پر چلنا شروع ہو جاتا ہے، جو دین کے راستے پر چلنا شروع ہو جاتا ہے، اصل میں وہ ہے عقل مند۔ اور ہمیں وہ کیوں نہیں لگتا؟ وہ اس لیے کہ ہماری تو سوچ ہی ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ جب انسان اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر دنیا کی بندگی کو اختیار کر لیتا ہے تو اس کی جو آنکھیں ہوتی ہیں، اس کی جو بصارت ہوتی ہے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کو چیزوں کی جو حقیقت ہوتی ہے وہ اصل نظر نہیں آتی۔ اسی حقیقت کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا یرجعون۔ وہ اندھے ہوتے ہیں، گونگے ہوتے ہیں، بہرے ہوتے ہیں، ان کو چیزوں کی ریالٹی کا نہیں پتا ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر دین کو چھوڑ جانے کی وجہ سے ان کی بصارت، ان کی ذہانت اور ان کی عقل چھن جا چکی ہوتی ہے، چھینی جا چکی ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چیزوں کی ریالٹی عطا فرمائے، سمجھا دے، اور اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نفس، شیطان اور دنیا کی غلامی سے نجات دے کر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی عطا فرمائے، اپنی غلامی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔